السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ ہم آج کے اپنے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ اور اس کی روشنی میں آیات قرآنی کا جو نزول ہوتا رہا اور جو واقعات ہوتے رہے آپ کے سامنے بیان کیے گئے ہیں غزوات کے، انشاءاللہ آج جو ہم آیات آپ کے سامنے تلاوت کریں گے یہ سورہ آل عمران کی ہے، کیونکہ آج بیان ہوگا وفود کے تعلق سے، ڈیلیگیشنز جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے رہے دین کے تعلق سے، اور اس سلسلے میں جو دین کی تبلیغ کا کام، جیسے میں نے گزشتہ اپنے درس میں بتایا تھا کہ غزوہ تبوک کے بعد الحمدللہ ایک مسلسل کثیر تعداد میں لوگ آتے رہے اور اسلام کی دعوت پھیلتی رہی اور ہر طرف اسلام کا چرچا ہوتا گیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پہ لوگوں نے کلمہ شہادت پڑھا اور آگے بڑھتے رہے۔ تو آج کی جو آیات قرآنی آپ کے سامنے تلاوت کی جا رہی ہیں وہ ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان مثل عیسی عند اللہ کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين ومن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اما بعد۔ جو آیات قرآنی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی اس کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے نزدیک آدم علیہ السلام کی سی ہے، یعنی جیسے آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی بغیر والدین کے، بغیر ماں باپ کے، اللہ نے آدم علیہ السلام کو یعنی مٹی سے بنایا، پھر مٹی کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور اللہ نے کہا کہ ہو جا تو وہ ہو گیا۔ حق بات ہے آپ کے رب کی طرف سے، پس کوئی شک کرنے والوں میں نہ ہو۔ پھر آپ جو آپ سے اس بارے میں حجت کرے بعد اس کے کہ آپ کے پاس علم آ چکا، تو ان سے کہو کہ آدم ہم پر بھلا ہے۔ اور پھر کہو کہ آؤ ہم بلائے اپنے بیٹوں کو اور تمہارے بیٹوں کو، اپنی عورتوں کو اور تمہاری عورتوں کو، اور ہم اور تم خود بھی جمع ہو، پھر ہم مل کر دعا کریں کہ جو جھوٹا ہے ہو اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ بے شک یہ سچا بیان ہے اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ ہی زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ پھر اگر وہ قبول نہ کرے تو اللہ مفسدوں کو جاننے والا ہے۔ یعنی یہ جو مسیحی لوگوں کا عقیدہ تھا، عیسائیوں کا، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام انسانوں سے بالکل مختلف ہے۔ ان کی پیدائش ایک عام طریقے سے نہیں ہوئی، اور پھر
آپ کو عام انسانوں کی طرح ایک انسان کیسے کہا جائے؟ یہ عیسائیوں کے ذہن میں ایک ایسی غلط بات آ رہی تھی۔ پھر انہوں نے آپ کا جو طریقہ پیدائش تھا اس سلسلے میں یہ کہا کہ وہ بشر نہیں ہو سکتے، یعنی وہ انسان نہیں ہو سکتے ہیں، وہ انسان کے بیٹے نہیں بلکہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ انہوں نے اس بات کا پرچار شروع کر دیا کہ نہیں، یہ تو اللہ کے بیٹے ہیں۔ کہا گیا کہ تمہارے سوالوں کا جواب انسان جو ہے وہ اول، یعنی سب سے پہلے جس انسان کی تخلیق ہوئی، جن کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے پیدا فرمایا، وہ حضرت آدم علیہ السلام ہے، سب سے پہلے پیغمبر۔ اور وہ موجود ہے، یعنی ان کی تخلیق کے تعلق سے تم سب کو پتا ہے، اور تم خود یہ مانتے ہو کہ آدم علیہ السلام سب سے پہلے بشر ہے، یعنی عیسائی اور یہودی یہ اس بات کو مانتے تھے کہ حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے بشر ہے، سب سے پہلے انسان ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے، جن کی تخلیق فرمائی۔ اور وہ معروف طریقے کے مطابق جو ہے، جو طریقہ کار ہے انسانوں کی پیدائش کا، وہ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور اللہ کے حکم سے ان کی پیدائش ہوئی، بلکہ براہ راست اللہ کے حکم کے تحت وجود میں آئے۔ پھر وہ بغیر والدہ اور والد کے بغیر پیدا ہونے کی بنا پر جب آدم علیہ السلام کو جو ہے اللہ کا بیٹا نہیں کہا جا سکتا، تو عیسیٰ علیہ السلام کو کیسے کہا جائے گا؟ تو نجران کے انشاءاللہ آج کے جو ہمارا بیان ہوگا وفود کا، ڈیلیگیشنز کا، تو اس میں نجران کے وفد کا بھی آئے گا انشاءاللہ، اللہ نے چاہا اگر آج ہوا تو اس میں تو نجران کے یہ یمن کے جو تھے، نزول قرآن کے زمانے میں مسیح مذہب کا بہت بڑا مرکز تھا۔ ان کے علماء اور ان کے جو مذہبی لوگ تھے، ان کا ایک وفد 9 ہجری میں مدینہ منورہ آیا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسیحی عقائد کے تعلق سے، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو ان کے عقائد تھے اس میں بحث کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف دلائل ان کے سامنے پیش کیے۔ مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسیح یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے کیسے ہو سکتے ہیں جب کہ اللہ ایک جو ہے زندہ ہستی ہے، ہر وقت موجود ہے، حاضر و ناظر ہے۔ اس پر جو ہے یعنی اللہ تعالیٰ پر کبھی جو ہے موت واقع نہیں ہونے والی، یعنی آیت الکرسی میں جو آپ پڑھتے ہیں، مگر عیسیٰ علیہ السلام پر جو ہے ان کو موت آئے گی۔ اسی وجہ سے جو احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اگر آپ وہ پڑھیں گے، اور آیات قرآنی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جب واپسی ہوگی اس دنیا میں، اس کے بعد ان کی جو ہے شادی بھی ہوگی، پھر ان کے جو ہے اس کے بعد انتقال بھی ہوگا، اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے جہاں پر آپ آرام فرما رہے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں آپ کے ساتھ ہیں، تو ایک جگہ وہاں خالی ہے جو احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت وہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جب انتقال ہوگا تو ان کی تدفین وہاں پر ہوگی۔ تو پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مگر عیسیٰ علیہ السلام پر موت آئے گی، یعنی ان کو بھی، اور فنا کرنے والی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دلائل کا ان کے پاس کوئی جواب نہ تھا، عیسائیوں کا جو وقت تھا ان کو کوئی کسی قسم کا کوئی جواب نہ دے سکا، مگر وہ برابر جو ہے اپنی بحث میں لگے ہوئے تھے مسلسل۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ دلیل سے ماننے والے نہیں ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک آخری چیلنج دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اپنے کو کہتے ہو کہ تم لوگ حق پر ہو تو پھر مباہلہ کرتے ہیں، یعنی اس کے تعلق سے مباہلہ کریں گے، اور اس میں پھر مباہلہ کیا ہوتا ہے؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ پھر اس میں دعا کی جاتی ہے کہ جو غلطی پر ہے، جو غلط بیانی کر رہا ہے، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے
ان کے لیے ایک قسم کا یہ ہے کہ عذاب کی شکل آ جاتی ہے یا ان کی شکست ہو جاتی ہے۔ اور تو دوسرے دن جب صبح کو حضور احمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے، آپ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں نواسے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، اور ان کے ساتھ میں آپ کے داماد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کی صاحبزادی وہ بھی تھیں۔ اور نجرانی عیسائی جو تھے انہوں نے جب دیکھا کہ حضور احمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے لوگوں کے ساتھ آ چکے ہیں، تو ان کو دیکھ کر وہ بہت زیادہ مرعوب ہوئے اور آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ ہم کو مہلت مانگنی پڑے گی، کیونکہ ان کو اس بات کا اچھی طرح سے یقین تھا کہ ہم اگر کسی پیغمبر اسلام کے ساتھ مباہلہ کر رہے تو یہ ہمارے لیے، اگر ہم غلطی پر ہے تو ہمارے لیے عذاب ہے اللہ کی طرف سے۔ اس وجہ سے انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، اور انہوں نے کیا، اللہ تعالیٰ نے بنی اسماعیل میں پیغمبر بھیجنے کا وعدہ کیا ہے، اور اس کے تعلق سے ہم پڑھ چکے ہیں ہم اللہ کی کتاب میں، اور یہ بہت ممکن ہے کہ حضور احمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے آبا و اجداد جا کر جو ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے آپ کا شجرہ ملتا ہے، تو یہ ہو سکتا ہے یہ وہی پیغمبر ہوں۔ اور پھر ایک پیغمبر کے ساتھ مباہلہ جو ہے، ان کو اس بات کا بھی یقین تھا کہ یہ ہمارے لیے جو ہے ایک ہمارے اپنے نہ صرف شکست بلکہ ایک عذاب الہی کی شکل ہو جائے گی۔ اور پھر ان کو یہ تھا کہ تمہارے چھوٹے اور بڑے سب ہلاک ہو جائیں گے۔ ان کو اس بات کا بھی یقین تھا کہ نہ صرف یہ بلکہ ہماری پوری قوم ہلاک ہو جائے گی، اور نسلوں تک اس کا اثر باقی رہے گا۔ اور رب کی قسم، میں ایسے چہروں کو دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ دعا کرے تو پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ٹل جائیں گے، اور اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہم ان سے صلح کر کے اپنی بستیوں کی طرف روانہ ہو جائے۔ یعنی وہ عیسائی جو علماء تھے انہوں نے کہا کہ ہم دیکھ رہے ہیں ایسے چہروں کو، نورانی چہرے، کہ اگر وہ لوگ دعا کرے تو پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جائے۔ تو اس پر ان کو پھر یہ ہوا کہ نہیں، ہم مباہلہ نہیں کریں گے۔ تو اسی سلسلے میں انشاءاللہ آج جو وفود کا بیان ہوگا، تو گزشتہ جو آپ کے سامنے بیان رکھا گیا تھا غزوہ تبوک کے تعلق سے، اور اس میں جو اس کے بعد کے جو واقعات تھے، رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کی وفات کے تعلق سے آپ کو بتایا گیا تھا۔ پھر اسی طریقے سے نجاشی جو بادشاہ تھے وہاں کے، ان کے جو ہے وفات اور ان کے انتقال پر آقا نامدار حضور احمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غائبانہ نماز جنازہ آپ نے پڑھائی تھی اس کے تعلق سے، اور پھر اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو 9 ہجری میں جو حج کا جو قافلہ تھا اس میں آپ نے امیر حج بنا کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تھا۔ اور پھر گزشتہ جو اتوار کو آپ کے سامنے سورہ توبہ کی آیات جو بعد میں جس کا نزول ہوا کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بالکل بری ہے اور ان کو 4 مہینے کی مہلت دی گئی، تو یہ پیغام جو ہے حضور احمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمے کیا کہ آپ جائیں اور وہاں پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حج میں شامل ہو، اور پھر ان کو بتائیں کہ یہ اعلان کرنا ہے، تو آپ جو ہے امیر حج تو وہی رہیں گے، آپ اس کا اعلان کریں گے۔ اسی وجہ سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب پوچھا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ کی کیا ہے، آپ حج کے اس امیر حج کے فرائض کریں گے یا کیا ہوگا، تو انہوں نے کہا تھا میں معمور ہوں، یعنی مجھے جو ذمہ داری دی گئی میں وہی اعلان بس کروں گا، امیر حج تو آپ ہی رہیں گے اور آپ ہی کے جو ہے ساتھ جو ہے حج کیا جائے گا، اور آپ ہی اس سلسلے میں بتائیں گے، تمام لوگوں کو ہدایات بھی دیں گے۔ حج کا خطبہ جو ہوگا
وہ بھی آپ امیر حج کے طور پر آپ ہی جو ہے اس کو ادا کریں گے، اس کو بیان کریں گے۔ پھر غزوات کے تعلق سے ہم نے جو ہے اس کو دیکھا تھا، اور اس پر آپ کو اس کے واقعات بتائے تھے کہ کس طریقے سے مختلف غزوات میں کیا کیا واقعات ہوئے، اور پھر کس طریقے سے الحمدللہ غزوہ تبوک کے بعد ایک کثیر تعداد میں لوگ اسلام میں داخل ہونے لگے۔ تو آج جو ہے جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ وفود ایک کے بعد دیگر وفد آ رہا تھا، ڈیلیگیشن حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، تو اس سلسلے میں آپ کو بتائیں گے جتنے بھی وقت کے تعلق سے، وفود کے تعلق سے زیادہ میں بتا سکتا ہوں آپ کو پھر بتاؤں گا، کیونکہ مختلف روایات میں یہ ہے کہ 70 سے زیادہ وفود آئے تھے۔ تو ایک وقت جو تھا وہ عبد القیس، یہ اس قبیلے کا وفد جو ہے حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تھا، اور یہ پہلے بھی آ چکا تھا، ان کے تعلق سے میں نے آپ کو بتایا تھا، اور یہ 5 ہجری میں یا اس سے بھی پہلے، اور دوسرے بار جو ہے 9 ہجری میں پھر دوبارہ ان کی طرف سے جو وفود آئے تھے۔ اور پہلی بار اس کی آمد کی وجہ یہ ہوئی کہ اس قبیلے کا ایک شخص جو تھا وہ منقذ بن حبان یا حبان سامان تجارت لے کر مدینہ منورہ آیا جایا کرتا تھا۔ وہ جب حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد پہلی بار مدینہ منورہ آیا اور اسے اسلام کا علم ہوا، تو اس نے حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جب پتہ چلا تو اس نے کلمہ شہادت بھی پڑھا اور مسلمان ہو گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خط لے کر، آقا نامدار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، اپنی قوم کے پاس گیا، کیونکہ جب بھی جو مسلمان ہوتا تھا تو آقا نامدار حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی پوری تربیت بھی فرماتے تھے، اور ان لوگوں نے بھی اسلام قبول کر لیا، اور ان کے 13-14 آدمیوں کا ایک وفد جو ہے وہ حرمت والے مہینوں میں حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور اسی دفعہ اس وفد نے حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان اور مشروبات کے متعلق سوال کیا تھا، یعنی جو آپ پانی وغیرہ یہ تمام چیزیں مشروبات کے تعلق سے سوال کیا۔ اس وقت وفد کے جو سردار تھے ڈیلیگیشن کے، وہ الاشج العصری تھے، عین صاد رایا، اور ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم وہ 2 ایسی جو ہے خصلتیں ہیں تمہارے جنہیں اللہ پسند کرتا ہے، یعنی تمہاری قوم میں، تمہارے سرداروں میں، تمہارے لوگوں میں۔ ایک تو یہ ہے کہ دور اندیشی، آقا نامدار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایک بہت اچھی صفت ہے، یہ اچھا وصف ہے، اور دوسرے برد باری، یعنی ان کے اندر عاجزی، ان کے ساری یہ تمام باتیں ہوں۔ دوسری بار اس قبیلے کا وفد جیسا کہ جو ہے آپ کو میں نے بتایا کہ ان کے تعلق سے یہ پھر دوبارہ ان کے وفود آئے وہاں سے، اور اس وقت ان کی تعداد 40 تھی، اور ان میں علا بن جارود عبدی جو ایک نصرانی تھا، لیکن انہوں نے پھر الحمدللہ اسلام قبول کیا اور مسلمان ہو گئے، اور ان کے اسلام پر جو عمل تھا اور اس کے اوپر اپنی جو زندگی گزار رہے تھے وہ بھی بہت اچھی تھی، یعنی لوگ ان سے کافی متاثر ہوئے تھے۔ اسی طریقے سے جو دوسرا وفد آیا تھا وہ وفد دوس تھا، دال واو سین، یہ وفد 7 ہجری کے شروع میں آیا تھا، اور گزشتہ کے میرے جو بیانات ہیں، اگر آپ 7 ہجری کے واقعات
اگر آپ نے ریکارڈ کیے ہوئے ہیں تو ان کو پھر دوبارہ اگر آپ سنیں گے تو اس میں آپ کو اس وفد کے تعلق سے جو میں نے بیان کیا تھا وہ بھی ملے گا۔ تو یہ 7 ہجری میں اس وقت حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا تھا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر میں تھے، اور اس قبیلے کے جو سربراہ تھے وہ حضرت طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ عنہ تھے، اور وہ اسلام انہوں نے قبول کر لیا تھا۔ آقا نامدار حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے دست مبارک پر انہوں نے کلمہ پڑھا اور اسلام میں داخل ہو گئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے، پھر انہوں نے اپنی قوم میں واپس جا کر اسلام کی دعوت اور تبلیغ کا کام مسلسل کیا۔ یعنی دین کی تبلیغ کا کام، یہ یاد رکھیے، یہ ہمارے اوپر ہمارے روزانہ کی زندگی کا حصہ ہے۔ یہ اسی وجہ سے ہمارے جتنے بھی اخلاق ہیں، عادات ہیں، ہمارے رہن سہن ہیں، اور ہمارے جتنے بھی دنیاوی شعبہ حیات میں معاملات ہیں، یہ سب ایک دین کی تبلیغ کا ذریعہ بنتے ہیں۔ کیونکہ جب لوگ آپ کو دیکھتے ہیں کہ یہ الصادق اور الامین ہے، کیونکہ آقا نامدار حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم الصادق الامین تھے، اور پھر اس کے ساتھ جتنی بھی صفات بہتر سے بہتر اخلاق کریمانہ اور جو ہے انکساری، عاجزی اور یہ تمام چیزیں، تو یہ اسلام کی ایک ایسی اہم ترین دولت ہے کہ جس کے ذریعے سے انشاءاللہ ہر شعبہ زندگی میں آپ اپنے ذریعے سے دین کی تبلیغ کا کام کر سکتے۔ تو انہوں نے بھی یہاں پر جا کر جو ہے دین کی تبلیغ کا کام اور دین کے پھیلانے کا کام اور کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی اشاعت کا کام انہوں نے کیا تھا۔ یہ جب ہو رہا تھا، ظاہر ہے پھر انہوں نے، یعنی ان کی جو قوم تھی، اور وہ ان کی بات نہیں سنتی تھی، بلکہ ان کے ساتھ بحث و مباحثے میں پڑ جاتی تھی اور اس میں دیری کرتی تھی۔ پھر حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اپنی قوم کی طرف سے بڑے مایوس ہو گئے تھے کہ بھئی یہ لوگ دین کی طرف کیوں نہیں آ رہے۔ پھر انہوں نے حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ آپ جو ہے میرے قبیلے کے جو لوگ ہیں، جن کے تعلق سے جو ہے میں دین کی تبلیغ کا مسلسل کام کر رہا ہوں، لیکن وہ اس بات کو سن نہیں رہے ہیں، بلکہ وہ اس میں دیری کر رہے ہیں اور بڑبڑاتے ہیں اور کچھ غلط الفاظ کا استعمال کرتے ہیں، بحث و مباحثے میں جو ہے ملوث ہو جاتے ہیں، تو آپ جو ہے ان کے لیے بد دعا کر دیجیے گا۔ یعنی آقا نامدار حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے یہ اس بات کی گزارش کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ قبیل دوست کو ہدایت دے، کیونکہ آقا نامدار حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین، سارے عالم کے لیے رحمت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کے بعد اس قبیلے کے لوگ سارے کے سارے مسلمان ہو گئے اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی قوم کے 70 یا 80 گھرانوں کو جو ہے ایک پوری جماعت لے کر آپ 7 ہجری کے شروع میں اس وقت مدینہ منورہ ہجرت آپ نے کی، جب حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیبر میں تشریف فرما تھے۔ اس کے بعد حضرت طفیل رضی اللہ عنہ خیبر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا کے پھر آپ نے ان سے ملاقات کی تھی، حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اسی طریقے سے فضع بن عمرو جذامی
یہ حضرت فضا بن عمرو جزامی، یہ ایک رومی، یہ ایک عربی کمانڈر تھے، اور انہیں رومیوں نے اپنے حدود سے قریب کے علاقوں میں گورنر بنا کر رکھا ہوا تھا۔ ان کا جو مرکز تھا وہ معان، میم عین الف نون، اس جگہ وہ تھے، یعنی آپ کے اردن کے علاقے میں، جورڈن کے علاقے میں، اور وہیں پر وہ رہتے تھے، ان کی وہیں پر جو ہے ذمہ داریاں تھی۔ انہوں نے جنگ موتا جو 8 ہجری میں مسلمانوں کے ایک معرکہ آرائی شجاعت کے ساتھ اور جنگی پختگی کے ساتھ جو ہے تھا، دیکھ کر انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا تھا۔ یعنی یہ خود کمانڈر تھے، انہوں نے جب دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا صلاحیتیں عطا فرمائی ہے، حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے مسلمانوں کی تربیت فرمائی، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی، اور اس میں انہوں نے جب یہ دیکھا تو اسلام کو قبول کیا، اور پھر انہوں نے اپنے ایک آدمی کو بھیجا تھا جو حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے مسلمان ہونے کی اطلاع دے، اور انہوں نے نہ صرف یہ بلکہ آقا نامدار حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تحفے کے طور پہ جانور بھی بھیجا تھا وہاں پر، اور رومیوں کو ان کے مسلمان ہونے کا جب علم ہوا تو انہوں نے پہلے تو انہیں گرفتار کر کے قید میں ڈال دیا، کیونکہ یہ کمانڈر تھے اور ان کو گورنر مقرر کیا ہوا تھا رومیوں نے۔ تو اس وقت کا جو رومن امپائر تھا، ان کو جب اس بات کی اطلاع ہوئی تو یہ انہوں نے ان کو قید کر کے جو ہے وہاں پر ایک قید میں ڈال دیا، اور ان کو قید کر لیا، ان کو گرفتار کر لیا، اور پھر ان کو اختیار دیا۔ یہ ہے دیکھیے ایمان کی جو لذت ہے، اور اس کے لیے ہر قربانی کے لیے کس طریقے سے ایک مسلمان تیار رہتا ہے، کیونکہ اس کو موت سے کوئی گھبراہٹ نہیں ہوتی ہے، کسی قسم کا ڈر نہیں ہوتا، اس کو یہ پتا ہوتا ہے کہ موت جو ہے میری جو زندگی جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمائی ہے اس کے سلسلے کی ایک کڑی ہے، اس سے بھی مجھے گزرنا ہے، مجھے اس سے ڈرنا نہیں ہے۔ تو ان کو انہوں نے کیا کیا کہ قید میں رکھا، اور پھر ان کو اختیار دیا کہ یا تو تم اسلام سے پھر جاؤ، واپس آ جاؤ، اسلام سے چھوڑ دو اسلام کو، اور ہمارے جو ہے مذہب کے اوپر آ جاؤ، عیسائیت اور نصرانیت اور جو کچھ، اور پھر موت کے لیے تیار ہو جاؤ، یعنی مرتد ہو جاؤ یا پھر موت کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو انہوں نے کہا میں ارتاد پر یعنی مرتد ہونے پر اس بات کو ترجیح دیتا ہوں کہ میں موت کے لیے تیار ہوں، اللہ کے لیے، اللہ کی راہ میں اپنی جان دینے کے لیے بالکل تیار ہوں۔ تو انہوں نے یہ کیا کہ فلسطین میں عبداللہ نامی ایک جو ہے چشمہ کنواں پر سولی دے کر ان کو شہید کر دیا، عین ضاد را الف۔ پھر وفد سبا، صاد ضال الف اور حمزہ، یہ وفد 8 ہجری میں جیرانہ کے تعلق سے آپ کو گزشتہ بھی میں نے بتایا تھا، تو حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی کے بعد حاضر خدمت ہوا۔ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 400 مسلمانوں کی ایک مہم تیار کر کے اسے حکم دیا کہ یمن کا وہ علاقہ جو ہے اس کو وہاں پر حملہ کرے، اس کو رون دے، جس میں قبیلے سودا رہتا ہے،
اور یہ مہم ابھی وادی قنات کے سرے پر پہنچی تھی اور وہاں جا کر انہوں نے اپنا خیمہ لگایا ہوا تھا کہ حضرت زیاد بن حارث صدائی، یعنی یہ اس قبیلے کے جو تھے، حضرت زیاد بن حارث اس علاقے کے صدائی، اس قبیلے کے جو تھے، ان کو جب اس بات کا علم ہوا تو وہ فوراً دوڑتے ہوئے آقا نامدار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیا کہ میرے پیچھے جو لوگ ہیں ان کے نمائندے کی حیثیت سے حاضر ہوا ہوں، یہ میرے پیچھے جتنے لوگ میرے قبیلے کے آ رہے ہیں میں ان کے نمائندے کی حیثیت سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، لہذا آپ لشکر کو واپس بلا لیجیے گا اور میں آپ کے لیے اپنی قوم کا ضامن ہوں، یعنی میں اپنی قوم کی طرف سے ضامن ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وادی قنات ہی سے لشکر واپس بلا لیا۔ آقا نامدار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لشکر کو جو 400 کا تھا اس کو واپسی کا حکم دیا اور پھر وہ واپس آ گئے۔ اس کے بعد حضرت زیاد نے اپنی قوم میں واپس جا کر انہیں ترغیب دی کہ حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو، اور ان کی ترغیب پر 15 آدمی ان کے قبیلے کے جو تھے حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے الحمدللہ کلمہ شہادت پڑھا اور اسلام کو قبول کیا، آقا نامدار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول مانا اور اللہ تعالیٰ کو جو ہے وحدہ لا شریک مان کر اسلام میں داخل ہو گئے۔ پھر اپنی قوم میں واپس جا کر اسلام کی تبلیغ کی۔ دیکھیے تبلیغ کا کام کتنا ضروری ہے مسلمانوں کے لیے، اور ان میں اسلام پھیل گیا۔ یعنی آج ہمارے پاس جو ماحول ہے بہت ہی افسوسناک، کہ آپ دیکھیں گے کہیں پر اگر کسی مجلس میں بھی کوئی دین کی بات ہوتی ہے تو بڑا افسوس آتا ہے جب یہ لوگ کہتے ہیں کہ بھی یہاں پر پھر وہی دینی بات شروع کر دی۔ دین کی بات جو ہے ہمارا تو اوڑھنا بچھونا جاگنا سونا زندگی کے ہر لمحہ ہمارا دین کا ہی حصہ ہے، تبھی تو وہ لکھا جائے گا کہ آپ عبادت میں ہیں 24 گھنٹے کی زندگی میں انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ وہ ان تمام نعمتوں سے ہم سب کو بھی نوازے۔ تو حجۃ الوداع کے موقع پر ان کے 100 آدمیوں نے حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جو ہے حاضر ہو کر وہاں پر اسلام قبول، یعنی حج کے موقع پر بھی انہوں نے اسلام کو قبول کیا، آقا نامدار حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر شہادت لی، اسلام میں داخل ہو گئے۔ اسی طریقے سے کعب بن زہیر یہ یا را بن ابی سلمہ، یہ جو تھے یہ ایک ایسے خاندان سے ان کا تعلق تھا جس میں شعراء تھے، شاعر حضرات، اور یہ ان کے جو ہے چمکتا ہوا ایک ستارہ تھے اپنے گھرانے کے، اور خود بھی ایک عرب کے مشہور شعراء میں ان کا شمار ہوتا تھا، اور حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے تعلق سے یہ اچھے اشعار نہیں لکھتے تھے بلکہ ان کا نام ان مجرموں میں تھا جو آقا نامدار حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے خلاف اور دین کے خلاف اور آپ کی بے حرمتی کرتے تھے، اور جو ہے ایسے الفاظ کا استعمال کیا کرتے تھے اپنے اشعار میں۔ اور جن کے متعلق آقا
آقا نامدار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسے آپ کو یاد ہوگا واقعات کا، فتح مکہ کے، اس پر حکم دیا تھا کہ اگر وہ خانہ کعبہ کا پردہ پکڑے ہوئے پائے جائیں تو بھی ان کی گردن مار دی جائے، کیونکہ انہوں نے اس طریقے سے آقا نامدار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے شان میں گستاخی کی تھی۔ لیکن یہ شخص جو ہے، یہ جو تھے، یہ وہاں سے بچ کر نکل گئے تھے، کعب بن ظہیر بن ابی سلمہ۔ اور دوسری طرف جو ہے حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ طائف 8 ہجری میں جو ہوا تھا، اس سے جب آپ واپس ہوئے تو کعب کے پاس اس کے بھائی بجیر بن ظہیر نے لکھا کہ حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے کئی ان افراد کو قتل کرا دیا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کرتے تھے، یہ اللہ کے حکم سے، اور آپ کو ایذا پہنچایا کرتے تھے، یعنی آپ کو تکالیف پہنچایا کرتے تھے، مسلمانوں پہ مظالم کرتے تھے۔ نہ صرف یہ بلکہ آقا نامدار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا جو برتاؤ تھا اور بدسلوکی تھی اور بد اخلاقی تھی اور جو غلط رویہ تھا، تو قریش کے جو تھوڑے سے شعرا رہ چکے تھے، جس کے جہاں پر بھی جس کو موقع ملتا تھا وہ نکل جاتا تھا اپنے آپ کو بچانے کے لیے، تو انہوں نے اپنے بھائی کو یہ لکھا کہ اگر تم کو بھی اپنی جان کی جو ہے ضرورت ہے تو حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اڑ کر چلے آؤ، جلد سے جلد آ جاؤ آقا نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، کیونکہ کوئی بھی شخص توبہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، اور صحیح معنوں میں جس نے توبہ کی ہے آیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے قتل نہیں کرتے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر حکم بھی دیا ہے قتل کا، تو آقا نامدار حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہیں، تو وہ ان کو جو ہے قتل نہیں کرتے، بلکہ وہ اسلام کا حصہ بن جاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہو جاتے ہیں۔ اور اگر یہ بات منظور نہیں ہے تو ان کے بھائی نے جو لکھا، تو پھر جہاں نجات تم کو مل سکے وہاں چلے جاؤ، میں تو تم کو ایک اچھا مشورہ دے سکتا ہوں۔ اس کے بعد دونوں بھائیوں میں مزید جو ہے خط و کتابت جاری رہی، اور جس کے نتیجے میں کعب بن ظہیر کو ہے ایسا محسوس ہونے لگا کہ واقعی میں نے بہت بڑا جرم کیا ہے، میں مجرم ہوں، ایک جو ہے خاتم النبیین آقا نامدار حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نے جو گستاخی کی ہے، میں واقعی مجرم ہوں، اور مجھے جو ہے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ یہ زمین میرے لیے روز بروز تنگ ہوتی جا رہی ہے، یعنی اور اسے اپنی جان کے جو ہے ان کو یہ محسوس ہونے لگا کہ میری تو ویسے ہی موت آ جائے گی، کیونکہ میں نے بہت بڑا ایسا جرم کیا ہے۔ اس لیے آخر کار وہ مدینہ منورہ آ گئے، اور جوہینہ کے ایک آدمی کے ہاں وہاں مہمان رہے، اور پھر اسی کے ساتھ صبح کی نماز میں فجر کی نماز پڑھی، نماز سے فارغ ہوئے تو انہوں نے جوہینہ کے جو تھے، جوہینی جو صاحب جو مسلمان جن کے گھر میں یہ رہ رہے تھے، انہوں نے اشارہ کیا، اور وہ اٹھ کر حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر بیٹھ گئے، اور اپنا ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں رکھ دیا، اور حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کو پہچانتے نہیں تھے، ان کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تھا، تو اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کعب بن ظہیر توبہ کر کے مسلمان ہو گیا، یعنی انہوں نے جوہینی نے ان کو بتایا کہ یہ کعب بن ظہیر
جو آپ کے شان میں گستاخی کرتا تھا، انہوں نے توبہ کر کے انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور یہ مسلمان ہو گئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے امن کی درخواست کر رہے ہیں، اپنے جان کی حفاظت کی درخواست کر رہے ہیں، اور اس کے لیے حاضر ہوئے ہیں آپ کی خدمت میں۔ تو آپ اس اسلام کو قبول فرما لیجیے، ان کے جو ہے کلمہ شہادت کے پڑھنے کو، اور آپ کو خاتم النبیین اور اپنے جو ہے رہنمائے ملت، رہنمائے انسانیت، رہبر انسانیت اور آخری رسول مان کر انہوں نے کلمہ شہادت جو پڑھا ہے، تو آپ اس کو جو ہے ان کے اس اسلام کو قبول فرما لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اچھا، اور انہوں نے کہا پھر تو پھر انہوں نے پھر یہی کہا کہ میں ہی کعب بن ظہیر ہوں۔ پھر انہوں نے جو ہاتھ رکھا تھا آقا نامدار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پہ، تو کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں ہی کعب بن ظہیر ہوں۔ اور یہ سن کر ایک انصاری جو صحابی تھے وہاں پر، وہ فوراً کھڑے ہو گئے، جھپٹ پڑے، اور انہوں نے جو ہے آقا نامدار حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کی اجازت مانگی کہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو یہ جو گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کی میں گردن اڑا دوں، فوراً مار دوں گردن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، چھوڑ دو ان کو، یہ شخص تائب ہو کر پچھلی باتوں سے جو ہے اس کو چھوڑ کر اللہ کے حضور توبہ کر کے یہاں حاضر ہوا ہے۔ تو اس کے بعد اسی موقع پر کعب بن ظہیر نے اپنا مشہور قصیدہ آپ کو پڑھ کر سنایا، جو قصیدہ تھا عربی میں، یعنی اس کے جو ترجمہ ہے وہ یہی ہے کہ سعاد دور ہو گئی تو میرا دل بے قرار ہے، اس کے پیچھے دارفتہ اور بیڑیوں میں جکڑا ہوا ہے، اس کا فدیہ نہیں دیا گیا، جو عربی کے جو اشعار ہے اس کا۔ پھر ان کا جو قصیدہ تھا اس میں انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے معافی مانگی، معذرت کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو ہے بہت جو ہے نعتیہ کلام کہا، اور اس کے جو عربی کے جو اشعار ہیں اس کا ترجمہ یہی ہے کہ مجھے بتایا گیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دھمکی دی ہے، یعنی آقا نامدار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا تھا کہ جو مجرمین ہیں اگر وہ کعبہ شریف کا جو ہے اس کا غلاف بھی پکڑ کر جو ہے وہاں پر پائے گئے تو ان کو قتل کر دیا جائے، جو گستاخان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے انہوں نے۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے درگزر کی توقع ہے، یعنی انہوں نے دیکھا کہ وہ جب آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف کر دیا، آپ کو معافی عطا کر دی، آپ ٹھہرے، چغل خوروں کی بات نہ لیں، یعنی جو لوگ چغلی کیا کرتے ہیں اور ان کے تعلق سے جو کچھ بھی کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بالکل ہی نظر انداز کر دیا، کیونکہ اب انہوں نے توبہ کر لی تھی، اور وہ ذات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کرے جس نے آپ کو نصاحے یعنی اور تفصیل سے پر قرآن کا تحفہ دیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ یہ حمد بیان کی کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو ہم کو نصیحتیں ملتی ہیں، اور نہ صرف یہ اللہ تعالیٰ نے مکمل طور پر قرآن کا جو ہے ایک تحفہ ہم کو جو ملا ہے، اور جو قرآن کی آیات قرآنی کا نزول ہو رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اگرچہ میرے بارے میں باتیں بہت کہی گئی ہے لیکن میں نے جرم نہیں کیا ہے، میں ایسی جگہ کھڑا ہوں اور وہ باتیں دیکھ اور سن رہا ہوں کہ اگر ہاتھی بھی وہاں کھڑا ہو اور ان باتوں کو سنے اور دیکھے تو تھراتا رہ جائے۔ یعنی انہوں نے اپنے اشعار میں یہ بتایا کہ کس طریقے سے انہوں نے کس لحاظ سے کیسی کیسی باتیں سنی، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک ہاتھی بھی
اس کو بھی یہ بات ہوتا ہے کہ اس کو اس بات کی سمجھ ہوتی کہ کیا باتیں اس کے تعلق سے ہوتی. تو وہ ہاتھی بھی جو ہے یعنی ایک ایسا جانور جو ہے ہیکل قسم کا مضبوط، اور جو ہے وہ بھی جو ہے تھرانے لگے. سوائے اس صورت کے اس پر اللہ کے حکم سے، اللہ کے اذن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نوازش ہو، یعنی آقا نامدار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نوازش ہوئی ہے، آپ کی جو عنایت ہے، آپ کی طرف سے جو محبت ہے، اور آپ نے جو مجھے درگزر فرمایا ہے، حتیٰ کہ میں نے اپنا ہاتھ کسی نزاع کے بغیر اس ہستی محترم کے ہاتھ میں رکھ دیا ہے، جسے انتقام پر پوری قدرت حاصل ہے. یعنی انہوں نے اپنے اشعار میں یہ کہا، قصیدے میں، کہ آقا نامدار حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پہ میں نے اپنا ہاتھ رکھا، اور یہ جانتے ہوئے کہ میری موت ہو سکتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ قدرت عطا فرمائی ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ چاہیں تو پورا انتقام لے سکتے ہیں جو میں نے گستاخی کی ہے حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں، اور جس کی بات ہے. اور جب میں اس سے بات کرتا ہوں، مجھ سے کہا گیا کہ تمہاری طرف جو ہے فلا فلا منسوب ہے، اور تم سے باس پرس کی جائے گی. یعنی آقا نامدار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی دیکھو، ایک ایک جو تمہارا عمل ہے اس کی باس پرس ہوگی، سوائے اس کے کہ وہ لوگ جو خالص نیت کے ساتھ توبہ کرے اور اللہ کے حضور توبہ کرے اور دعا کرے، تو وہ میرے نزدیک اس شیر سے بھی زیادہ خوفناک ہوتے ہیں، جس کا جو ہے معاملہ یہ ہے کہ وہ ایک کچرے کی طرح اس کی ہلاکت ہو جاتی ہے، اور ایسی سخت زمین میں ہو جس سے پہلے بھی ہلاکت ہی ہو. یعنی وہ ایسی زمین ہو جائے جو اتنی سخت ہو. یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نور ہیں. انہوں نے پھر اپنے اشعار میں، اپنے قصیدے میں یہ کہا کہ آقا نامدار حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک نور ہیں جن سے روشنی حاصل کی جاتی ہے. اللہ کی تلواروں میں سے ایک ایسی تلوار بھی ہیں، ہندی تلوار. یعنی اس زمانے میں جو عرب کی تاریخ کے لحاظ سے تو تلوار کو جو ہے جو نام دیے جاتے تھے، تو اس میں ایک جو نام تھا وہ ہند کا بھی تھا. تو ہند ویسے بھی نام رکھا بھی جاتا تھا وہاں پر، اور تو ہندی تلوار. اس کے بعد کعب بن زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مہاجرین اور قریش کی تعریف کی، اور انہوں نے یہ کہا کہ وہ قریش خوبصورت اور بٹکتے اونٹ کی چال چلتے ہیں، اور شمشیر زنی ان کی حفاظت کرتی، یعنی تلواریں ان کی حفاظت کرتی ہیں. اور جبکہ نالے کھوٹے کالے یہ تمام لوگ جو ہے راستہ چھوڑ کر بھاگتے ہیں. یعنی کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی نصرت الہی ہوئی، اور کیسے کیسے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین تھے، وہ جو مسلمان ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو نصرت الہی کے ذریعے سے کیسے کامیابی عطا فرمائی. یعنی جو مسلمان ہو گیا اور اسلام اور اس کے اسلام میں عمدگی آ گئی، تو اس نے جو ہے پھر انہوں نے پھر یہ کیا کہ اس کے بعد یہ جو اشعار لکھا کرتے تھے تو مسلمانوں کے تعلق سے ہی لکھا کرتے تھے، کہ ان کی محنت، ان کی قربانیاں، اور کس طریقے سے وہ آقا نامدار حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل طور پر اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی اس میں انہوں نے یہی کہا کہ جسے قریبانہ زندگی پسند ہو وہ ہمیشہ سال انصار کے کسی دستے میں رہے. یعنی مدینہ منورہ کے رہنے والے جو ہے ان کو انصار کہا جاتا ہے.
تو انہوں نے ان کے تعلق سے بھی بتایا کہ کس طریقے سے اگر کوئی چاہتا ہے کہ قریبانہ زندگی گزارے، اچھی زندگی گزارے، تو وہ انصار کے حصہ ہو جائے، ان کے دستے کا حصہ بن جائے، ان کے گروپ کا۔ اور انہوں نے خوبیاں باپ دادا سے ورثے میں پائی ہے، یعنی انصار جو ہے مدینہ منورہ میں رہنے والے، جب ان کو اسلام کی دولت مل گئی تو ان کے اندر وہ تمام خوبیاں بھی آنے لگ گئی۔ اور در حقیقت اچھے لوگ وہی ہیں جو اچھوں کی اولاد ہو۔ پھر انہوں نے اپنے قصیدے میں یہ لکھا کہ اچھے لوگ تو وہی ہیں جن کی جو ہے وہ اچھے والدین آ رہے ہیں تو ان کی اولاد اور سلسلہ جو ہے جنریشن آفٹر جنریشن، نسل در نسل ہم جو کہتے ہیں کہ بھئی یہ سلسلہ نیکیوں کا چلتا رہتا ہے۔ اسی طریقے سے وقت عذرا این ذال راحہ، یہ وقت سفر 9 ہجری میں مدینہ منورہ آیا، اور اس میں جو ہے 12 اشخاص تھے، 12 آدمی پر مشتمل تھا۔ اس میں حمزہ بن نعمان بھی تھے۔ جب وفد سے پوچھا گیا کہ آپ کون لوگ ہیں تو ان کے نمائندے نے کہا ہم بنو عذرا ہیں، یعنی ہمارا جو قبیلہ ہے وہ بنو عذرا ہے، اور قصی کے اقیافی بھائی ہے، یعنی جو دوسرا قبیلہ قصی ہے ان کے بھی ہم رشتے میں بھائی ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہماری، اور ہم نے ہی قصی کی تائید کی تھی۔ اور خزاعہ جو ایک اور ایک تھا، اور بنو بکر کو مکے سے نکالا تھا، یہ جو 2 قبیلے تھے۔ اور یہاں ہمارے رشتے دار یعنی ہمارے قرابت دار، ہمارے رشتے دار جو ہے ہماری رشتے داریاں ان تمام قبیلوں میں ہے۔ اس پر حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خوش آمدید کہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھئی ٹھیک ہے، آپ کو ہم ویلکم کرتے ہیں، آئیے۔ اور ملک شام کے فتح کیے جانے کی بشارت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ملک شام جو ہے وہ فتح ہوگا اور انشاءاللہ وہ اسلام کا حصہ ہوگا۔ اور انہیں اور ایک بات سے منع کیا، وہ کیا؟ کاہنہ عورتوں سے سوال کرنے سے منع کیا، یعنی فارچون ٹیلرز۔ آپ دیکھتے ہیں نا کس طریقے سے لوگ جاتے ہیں نجومیوں کے پاس اور کہتے ہیں کہ بھئی آپ بتائیں میرا دن کیسا گزرے گا، یہ سال کیسا گزرے گا، اور یہ کیا ہوگا، وہ تمام کیا ہوگا۔ یہ اسلام میں اس سے بالکل ہی روکا گیا ہے، کیونکہ ہمارا اور آپ کا سب کا توکل مکمل طور پر اللہ پر بھروسہ ہے، کیونکہ اللہ ہمارا مالک خالق رازق حقیقی ہے۔ ہر ہمارے ایک ایک سیکنڈ کا جو ہے 86,400 سیکنڈ جو روزانہ آپ کو 24 گھنٹے میں ملتے ہیں، اس کا مالک خالق رازق سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں ہے۔ اور ہماری جتنے بھی زندگی کا حصہ ہے، تو اس وجہ سے آپ جب یہ نجومیوں کے پاس جائیں گے، یہ فارچون ٹیلرز کے پاس جائیں گے، یا ایسٹرولوجسٹ کے پاس جائیں گے، یا ان سے آپ کچھ معلوم کرنا چاہیں گے، یہ تمام چیزیں، بڑا افسوس ہوتا ہے جب یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہمارے بعض مسلمان چینل، اسلامی چینل جو ہے اس قسم کے لوگوں کو لاتے ہیں جن کا کام ہی یہی ہے کہ وہ ہر وقت جو ہے اس کے تعلق سے بات کر رہے ہیں کہ آپ کا کون سا اسٹار ہے، اور یہ ہے اور وہ ہے اس میں، اور یہ ایک اسٹار اس کا نام کینسر بھی ہے اس میں، اور اس کینسر میں مبتلا ہے مسلمان قوم۔ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت بھی کرے اور اس کے اندر صحیح جو ہے وہ ایمانیات عطا فرمائے کہ وہ صحیح طریقے سے وہ آرٹیکلز آف فیتھ ان کی زندگی میں آئیں، جو آمن رسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون سے لے کے اللہ تعالیٰ نے جو آخری جو سورہ البقرہ کی جو آیات جس کا نزول ہوا، اور معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے کے طور پر بھی پھر عطا کیا گیا کہ اس میں 2 چیزیں بتائی گئی، ایک تو عقائد کا صحیح ہونا،
दूसरे दुआओं का मांगना और तीसरी ये बात कि मुकम्मल तौर पर हर लम्हा तुम्हारी जिंदगी का जो है उसका मालिक और खालिक अल्लाह वाहदहू ला शरीक है। तो हर किस्म की अगर कोई नफा भी मिल रहा है तो अल्लाह की तरफ से, और किसी नुकसान में भी तुम मुब्तला हो गए हो तो फिर भी अल्लाह से दुआ मांगो कि अल्लाह ताला जो है उसमें हिफाजत फरमाए, तुम्हारे ऐसे जो है ख्यालात शैतानी तुम्हारे दिल में ना आए कि जिसकी वजह से तुम दीन से दूर होते चले। अल्हम्दुलिल्लाह आप देखेंगे कि बड़े से बड़ा नुकसान होता है तो अल्हम्दुलिल्लाह जो तुज्जार है ताजिर है मुसलमानों में, वो आप देखेंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह वो कभी भी उनको नर्वस ब्रेकडाउन नहीं होता, क्योंकि वो कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल, जिस हाल में भी हैं हम अल्लाह के जो है शुक्र अदा करते हैं। और अगर किसी किस्म की हमारे साथ कोई गलतियां हो गई और किसी किस्म की कोई हमारे अंदर वो कमजोरियां हो गई है शैतान के वसवसे से, तो हम उसको दूर करेंगे। लेकिन नफा नुकसान बीमारी सेहत मौत हयात हर चीज का अल्लाह वादहू ला शरीक मालिक खालिक है। तो इन लोगों को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोका के काहिनों के पास ना जाओ, और जो है और जो है खास तौर से औरतों से, काहिन औरतें बहुत होती थी जो है आगे के आपको बताती थी नुजूबी तौर पर कि जो है आपको क्या होंगे हालात क्या होंगे और वो तमाम चीजें, तो ये एक गलत चीज है, तो इससे रोका गया है। और इन ज़बीहों से रोका जिन्हें ये लोग हालत शिर्क में ज़िबा करते थे। इस इस वफ्त ने फिर अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम कबूल किया और वहां पर आका नामदार हुजूर अनवर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे और आका नामदार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उन्होंने उनकी जो तरबियत हुई, फिर उसके बाद फिर वो वहां से चले। इसी तरीके से वफ्त बली है, ये रबीउल अव्वल 9 हिजरी में मदीने मुनव्वरा आया और ये भी जो है इस्लाम में दाखिल हुआ और कलमे शहादत पढ़ी और वहां पर इनका 3 रोज तक क़याम रहा। और दौरान क़याम इस वक्त के जो रईस लोग थे, अबू दबीब एक उनमें जो इनके सरदारों में थे, उन्होंने दरियाफ्त किया कि क्या मेहमान नवाजी भी उसमें भी अज्र है दियाफत में? हुजूर अनवर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ, किसी मालदार या फकीर के साथ जो भी अच्छा सलूक करोगे वो सदका है। फिर उन्होंने पूछा कि मुद्दत जियाफत की कितनी है, यानी मेहमान नवाजी की जो मुद्दत है वो कितनी होनी है? आप साहब ने फरमाया 3 दिन। फिर उन्होंने पूछा कि किसी लापता शख्स की गुमशुदा भेड़ बकरी मिल जाए, यानी कोई जानवर मिल जाए तो क्या हुक्म है? आप साहब ने फरमाया वो तुम्हारे लिए है या तुम्हारे भाई के लिए है या फिर भेड़िए के लिए है, क्योंकि अगर वो वहीं पर होगी जंगल में तो कोई भेड़िया उसे खा जाएगा। इसके बाद इसने गुमशुदा ऊंट के ताल्लुक से सवाल किया उन्होंने। आप साहब ने फरमाया तुम्हें इससे क्या वास्ता है, इसे छोड़ दो, यानी गुमशुदा ऊंट ऐसा है कि वो घूमता रहेगा, उसे छोड़ दो क्योंकि उसके जरिए से पूरी कौम के लिए फायदा ही फायदा है, यहां तक कि इसका मालिक इसे पालेगा। इसी तरीके से वक्त सकीफ ता आप या ता, यानी अलिफ दा ता फिर उसके बाद ता, 3 नुक्ते, ये वक्त रमजान मुबारक 9 हिजरी में गज़वे तबूक से हुजूर अनवर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वापसी के बाद हाजिर हुआ। इस कबीले में इस्लाम फैलने की सूरत ये हुई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ीक़ात 8 हिजरी में जब गज़वे ताइफ से वापिस हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीने पहुंचने से पहले ही
اس قبیلے کے جو سردار تھے عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کر لیا تھا۔ میرے گزشتہ کے جو آپ کو واقعات میں نے بیان کیے تھے 8 ہجری کے، اس میں یہ بھی میں نے بتایا تھا۔ اور پھر اپنے قبیلے میں واپس جا کر لوگوں کو اسلام کی دعوت دی تھی، یعنی قولوا لا الہ الا تفلحوا، کہ اے لوگو لا الہ الا اللہ پڑھ لو، محمد رسول اللہ، اسی میں تمہاری کامیابی ہے، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی۔ وہ اپنے کیونکہ قوم کے سردار بھی تھے، جو یہ صحابی تھے عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قوم کے سردار بھی تھے، اور صرف یہی نہیں کہ ان کی بات مانی جاتی تھی، بلکہ اس قبیلے میں ان کی جو عزت تھی اور احترام تھا اور جو وقت تھی، اور یعنی اس میں یہ تھا کہ ہر ایک قبیلے والا ان کو پسند کرتا تھا، اور جو ہے اور ان کا یہ خیال تھا کہ یہ لوگ جو ہے اسلام کی دعوت اگر دیں گے تو اس کو قبول کر لیں گے۔ مگر ہوا یہ کہ لوگوں نے جب اسلام کی دعوت انہوں نے دی تو ان کے اوپر انہوں نے تیروں کے جو ہے چلانے، تیر پھینکنے شروع کر دیے، اس کی بوچھار شروع کر دی، اور انہیں جان سے مار ڈالا۔ اور پھر ان کے قتل کے چند مہینے کے بعد تو یوں ہی وہیں رہے، لیکن اس کے بعد انہیں احساس ہوا کہ وہ جو اطراف کے جو علاقے ہیں وہ تو سارے مسلمان ہو گئے ہیں، اور پھر انہوں نے کہا کہ ہم تو پھر ان مسلمانوں کے ساتھ ہم کسی بھی قسم کے ہم جنگ نہیں کر سکیں گے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو وہ قوت عطا فرمائی ہے، اور پھر ان کے ساتھ اثر میں تو نصرت الہی ہے، مدد الہی ہے، اللہ کی مدد ہے۔ لہذا انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور کہ ایک آدمی حضور احمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہم بھیجیں گے، اور اس کے لیے عبد لیل بن عمرو سے بات چیت کی، مگر وہ آمادہ نہ ہوا۔ انہوں نے یہ آدمیوں سے بات کی، عبد سے اور ایک لیل سے، یہ دو، کیونکہ ان کو اندیشہ تھا کہ کہیں اس کے ساتھ بھی وہی سلوک نہ کیا جائے جو عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ انہوں نے کیا تھا۔ یعنی اس کو یہ اندیشہ تھا کہ میری قوم ایسا نہ ہو کہ میں جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کی خدمت میں حاضر ہوں، بات کروں اور واپس آؤں تو یہ میرا بھی قتل کر دے اور میرے ساتھ بھی یہی سلوک کرے۔ اس لیے اس نے کہا میں یہ کام اس وقت تک نہیں کر سکتا جب تک میرے ساتھ مزید کچھ آدمی نہ بھیجو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں تیار ہوں، لیکن میرے ساتھ اور ساتھی ہونے چاہیے، اور لوگ میرے ساتھ بھیجو۔ لوگوں نے اس کا یہ مطالبہ تسلیم کر لیا، کیونکہ ان کو جو ہے ہدایت جو ملتی ہے وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے انہوں نے اور 2 آدمی ان کے ساتھ کر دیے، اور بنی مالک میں سے 3 آدمی، یعنی انہوں نے تقریباً 5 آدمی ان کے ساتھ ہو گئے۔ اس طرح کل 6 آدمیوں کا وفد تیار ہو گیا، اور اسی وفد میں حضرت عثمان بن ابی العاص ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا، جو سب سے زیادہ کم عمر تھے اس وقت۔ جب یہ لوگ حضور احمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے مسجد کے ایک گوشے میں ایک جگہ بنوا دی تھی وہاں رہنے کے لیے، تاکہ یہ وہاں پر جو ہے جب قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہو تو یہ سن سکیں گے اس کو، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ سکیں گے، تاکہ ان کو پتہ چلے۔ اس لیے یاد رکھیے کہ میں بھی جب بھی میرا جمعے کا بھی بیان ہوتا ہے
اور مسجد میں میرے پاس جو بھی درس ہوتے ہیں میں ان کو یہی کہتا ہوں کہ یہ اوپن ہاؤس ہے سب کے لیے، جتنے بھی مسجد کے اطراف لوگ ہیں ان کو دعوت نامہ دیجئے کہ آپ لوگ آئیے اور سنیے، یہ کلوز شاپ نہیں ہے، یہاں پر ہم اللہ کے دین کی بات کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک جو مالک اور خالق اور رازق ہے، اور آقا نامدار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقہ زندگی کی بات کر رہے ہیں، آپ کے ذریعے سے جو طریقہ زندگی ہے، ہر شعبہ حیات میں اس میں کامیابی ہوگی، بشرطے کہ مکمل طور پر اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو۔ پھر یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے جاتے رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اسلام کی دعوت دیتے رہے۔ آخر ان کے سردار نے سوال کیا کہ آپ اپنے اور ثقیف کے درمیان ایک معاہدہ صلح لکھ دیں، جس میں یعنی اب وہ جو ان کا جو سردار تھا اس نے حضور احمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ایک صلح نامہ لکھ دیجیے گا، اور اس میں جو ہے جو گناہ کبیرہ ہیں اسلام میں، یعنی زنا کاری اور شراب نوشی اور سود خواری، اس کی اجازت بھی لکھ دیجیے گا، اور ان کے جو معبود ہے یعنی جن کی یہ پوجا کرتے ہیں لات، اس کو برقرار رہنے دیا جائے، اور انہیں آپ جو ہے نماز سے بھی معاف کرا دیجیے گا، ان کے لیے نماز معاف کر دیجیے گا، اور ان کے بت خود ان کے ہاتھوں سے نہ توڑوائے، ان کے اپنے ہاتھوں سے۔ لیکن حضور احمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے کوئی بھی بات منظور نہیں کی، کیونکہ وہ بالکل ہی بات جو ہے وہ نامناسب تھی۔ اسلام کا مقصد تو ہر قسم کی بت پرستی سے، یہاں تک کہ اپنی خواہشات کی بت پرستی سے بھی بچنا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبادت میں بھی یاد رکھو کہ ایسا نہ ہو کہ تمہارے اندر دکھاوا آ جائے اور کوئی محسوس کرو کہ کوئی تم کو دیکھ رہا ہے تو تم اپنی نماز کو لمبی کر دو، تو وہ بھی ایک دکھاوے کے شرک میں تم چلے جاؤ گے۔ تو اس طریقے سے جو باؤنڈری وال ہے شرک سے بچنے کی، ہر زندگی کے معاملے میں، عبادات میں، معاملات میں، رہن سہن میں، تو اس میں آقا نامدار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا خوبصورت ہم کو طریقہ زندگی دیا ہے کہ اس میں آپ دیکھیں گے کہ ہر قسم کی بت پرستی سے، ہر قسم کے شرک سے اس میں، اور ہر قسم کے گناہوں سے حفاظت ہے۔ لہذا انہوں نے تنہائی میں مشورہ کیا، مگر انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو ہے آ کر کوئی بات کرنے کے جو ہے ان کے ذہن میں کوئی بات نہیں آئی۔ آخر انہوں نے یہی کیا اور اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کرتے ہوئے اسلام قبول کر لیا۔ انہوں نے کہا کہ بھئی ہمارے پاس جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہے اس کے خلاف ہم کوئی بھی بات ہمارے پاس ایسی نہیں ہے، بلکہ ہم نے جو شرائط آپ سے رکھے تھے اس کا بھی ہمارے پاس کوئی ایسا جواب ہی نہیں کہ ہم آپ کو دے سکے، کیونکہ یہ جتنے شرائط تھے وہ ایک غیر جو ہے اخلاقی طریقے زندگی کی طرف لے جا رہے تھے، اور بد تہذیبی کی طرف اور گناہوں کی طرف، اور یہ تمام، تو انہوں نے پھر اسلام کو قبول کر لیا۔ بلکہ انہوں نے پھر یہ کہا کہ آپ ایک ہماری بات مان لے کہ لات کو ڈھانے کا انتظام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما دیں، ثقیف اسے اپنے ہاتھوں سے ہرگز نہ ڈھائیں، یعنی آپ ہمارے لیے یہ کر دے کہ ہم خود اپنے ہاتھوں سے ان بتوں کو نہ توڑے، آپ خود اس کی جو ہے اپنے جو ہے اس کی ذمہ داری لے لیں اور آپ خود اس کو ڈھا دیں۔ تو آپ نے یہ شرط منظور کر لی، اور ایک جو ہے آپ نے تحریر بھی فرمائی، اور حضرت عثمان بن ابی العاص ثقفی کو ان کا امیر مقرر کیا، امیر بنا دیا، اور وہی اسلام کو سمجھنے اور دین اور قرآن کی تعلیم حاصل کرنے میں سب سے زیادہ پیش تھے، اور ان کو بہت زیادہ شوق تھا، اور وہ آگے بڑھ کر جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دینی احکامات سیکھتے تھے، دینی تعلیم حاصل کرتے تھے، قرآن کی تعلیم حاصل کرتے۔
اس کی وجہ یہ تھی کہ وفد کے ارکان ہر روز صبح خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوتے تھے، لیکن عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ڈیرے پر چھوڑ دیتے تھے۔ اس لیے جب وفد واپس آ کر دوپہر میں وہ آرام کرتے تھے تو اس دوران میں حضرت عثمان بن ابی العاص حضور احمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر قرآن پڑھتے اور دین کی باتیں دریافت کرتے تھے اور اس کی معلومات کرتے تھے۔ اور اسی طریقے سے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں چلے جاتے تھے جب آقا نامدار حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر آرام فرما رہے ہیں تو، اور پھر حضرت عثمان بن ابی العاص کی جو ہے گورنری بڑی برکت ثابت ہوئی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور احمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کے خلافت صدیقی میں ایک لہر چل پڑی تھی کہ لوگ جو مسلمان تھے وہ مرتد ہوتے چلے جا رہے تھے، ارتداد جسے کہتے ہیں، اس کی ایک لہر چلی اور ثقیف نے بھی مرتد ہونے کا ارادہ کیا تو انہیں حضرت عثمان بن ابی عاص رضی اللہ عنہ نے مخاطب کر کے کہا، ثقیف کے لوگوں، تم سب سے اخیر میں اسلام لائے ہو، اس لیے سب سے پہلے مرتد نہ ہو۔ یہ سن کر لوگ جو ہے مرتد ہونے سے رک گئے اور اسلام پر ثابت قدم رہے۔ اسی لیے حضور احمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک دعا ہم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی وہ کیا ہے؟ اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، اللہم یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک۔ اے اللہ ہم کو دین پر ثابت قدم رکھ، کبھی بھی ہم جو ہے کہیں کسی بھی اپنی زندگی کے جو ہے کوئی بھی شعبہ حیات میں دین سے ہماری دوری نہ ہو، اور پھر وہ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے۔ بہرحال وفد نے اپنی قوم میں واپس آ کر اسلحہ حقیقت چھپائے رکھی اور قوم کے سامنے لڑائی اور مار دھاڑ کا ایک ہوا کھڑا کیا، اور حزن اور غم کا اظہار کرتے ہوئے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مطالبہ کیا ہے کہ اسلام قبول کر لے اور زنا، شراب اور سود چھوڑ دے ورنہ سخت لڑائی کی جائے گی۔ یہ سن کر پہلے تو ثقیف پر جو ہے ایک جاہلانہ، یعنی ان کے جو لوگ تھے ایک جاہلانہ ان کے اندر دشمنی کے جو ہے اثرات دیکھنے میں آئے کہ وہ 2-3 روز تک لڑائی ہی کی بات سوچتے رہے، لیکن پھر اللہ نے ان کے دلوں میں اسلام کا وہ روب ڈال دیا اور انہوں نے وفد سے گزارش کی کہ وہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس جائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالبات تسلیم کر دیں۔ یعنی یہ جو وفد گیا تھا انہوں نے آ کر جب یہ تمام باتیں کہی اپنے قبیلے والوں سے تو پہلے تو وہ بہت زیادہ غصے میں آ گئے اور ان کے اندر جو ہے ایک قسم کے لڑائی جھگڑے کی بات آ گئی کہ ہم جنگ کریں اور یہ تمام، لیکن 2-3 دن کے بعد ان کے اندر خود اللہ کی رحمت سے، اللہ کے فضل سے وہ جو ہے خوف الہی آ گیا کہ الحمدللہ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم یہ تمام غلط باتوں کو چھوڑ کر جو ہے ہم چاہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کے ان کو جو ہے ان سے بات کریں اور ہم کو جو ہے ان کے مطالبات مکمل طور پر ہم ان کو تسلیم کرتے ہیں، یعنی ہم اسلام کو تسلیم کرتے ہیں۔ آقا نامدار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر ہم کلمہ شہادت پڑھیں گے اور اتباع رسول کے لیے مکمل طور پر آقا نامدار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے۔ اور اس مرحلے پر پہنچ کر وقت نے اصل حقیقت ظاہر کی اور جن باتوں پر مصالحت ہو چکی تھی ان کا اظہار کیا، اور جو ثقیف کے انہوں نے فوراً پھر اسلام قبول کر لیا۔ دوسری جانب حضور احمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شرائط انہوں نے رکھی تھی کہ لات کے تعلق سے، ان کے بتوں کے تعلق سے، کھانے کے تعلق سے،
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ کو جو ہے چند صحابہ کرام کے ساتھ جو ہے روانہ فرمایا، اور حضرت مغیرہ بن شعبہ نے کھڑے ہو کر وہاں پہنچے، اس کا گزر ہوا تو وہاں اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں گئے، اور آپ لوگوں کو ثقیف پر جو ہے انہوں نے کہا میں ہنساؤں گا. اس کے بعد لات پر انہوں نے جو ہے یعنی وہ جو تھا ان کا، انہوں نے جو ہے ایک مار ماری اور خود گر پڑے تو اور ایڑیا پٹکنے لگے. تو یہ جب دیکھا وہ لوگوں نے منظر، ان پر جو ہے ایک قسم کے ہول طاری ہو گیا، عجیب سوا ہو گیا، اور کہنے لگے اللہ مغیرہ کو ہلاک کرے، اس نے جو ہے ہمارے بت کو مارا ہے اور اسے دیوی نے مار ڈالا، اور وہ سمجھا کہ اب یہ دیوی جو ہے یہ بت اسے مار ڈالے گی. اتنے میں حضرت مغیرہ جو ہے وہ اٹھ کر اور تیزی سے اچھل کر کھڑے ہو گئے اور فرمایا واللہ تمہارا جو ہے برا کرے، یہ تو پتھر ہے، یہ تو ایک پتھر ہے جس پر میں نے اپنی لات ماری تھی اور میں گر گیا تھا، مگر مجھے جو ہے کچھ نہیں ہوا، یہ پتھر مجھے کچھ نہیں کر سکتا، یہ دیوی مجھے نہیں مار سکتی. پھر انہوں نے دروازے پر ایک ضرب لگائی اور اسے توڑ دیا. اس کے بعد سب سے اونچی دیوار پر چڑھے اور ان کے ساتھ کچھ اور صحابہ بھی چڑھے، پھر اسے برابر کر دیا، حتیٰ کہ اس کی بنیاد بھی جو ہے اس کو بھی مکمل طور پر مسمار کر دیا اور اس کا زیور اور لباس نکال لیا. اور یہ دیکھ کر ثقیف جو ہے ایک دم حیران ہو گئے کہ یہ کیا ہو گیا ہمارے سامنے، یعنی ان کے ذہن میں تو یہ تھا کہ یہ دیوی تو جو ہے ان کو ختم کر دے گی، یہ جو بت جس کی ہم پوجا کر رہے ہیں یہ تو ایک دم ان کے اوپر حملہ آور ہو جائے گی اور اس کے ذریعے سے ان کی موت ہو جائے گی. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ زیور اور لباس لے کر اپنی جو ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی ٹیم کے ساتھ واپس ہوئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ تقسیم فرما دیا، جو کچھ بھی آیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تقسیم فرما دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی اور اللہ کا شکر ادا فرمایا. تو اس میں یہ واقعہ شاہان یمن کا خط جو تھے، یہ غزوہ تبوک سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی کے بعد شاہان امیر یعنی حارث بن عبد کلال، نعیم بن عبد کلال اور رعین حمدان اور معافر کے سربراہ نوماد بن خط آیا، اور اس میں جو خط تھا مالک بن مرہ جو وہ خط لے کے آئے تھے، حاجی تھے. ان بادشاہوں نے اپنے اسلام لانے اور شرک اور اہل شرک سے علیحدگی اختیار کرنے کی اطلاع دے کر اسے بھیجا تھا. حضور احمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس ایک جوابی خط لکھا، آقائے نامدار حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کے جواب میں خط آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا اور واضح فرمایا کہ اہل ایمان کے حقوق اور ان کی ذمہ داریاں کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدین کے لیے اللہ کا ذمہ اور محمد نبی اسکول کا وقت جو ہے کہتے کہ وہ مقررہ جزیہ ادا کرے، اور اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کو کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو یمن روانہ فرمایا اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کا امیر مقرر فرمایا. اس میں آپ نے جو ہے ان کا
उनको अमीर मुकर्रर फरमाया। फिर ये जो वाकयात आपके सामने वफूद के ताल्लुक से बयान किए गए हैं, तो इसमें और भी मजीद वाकयात है जिसमें इंशाल्लाह हम आगे आपको बयान करेंगे। ऐसा वक्त जो ईसाइयों का और किस तरीके से उन्होंने सवालात किए थे, जैसे गुज़िश्ता मैंने बताया आपको। और फिर इंशाल्लाह मजीद वफूद के ताल्लुक से हम अपने आइंदा के बयान में आपको बताएंगे कि और कितने वफूद थे जो आए। यानी मुकम्मल तौर पे वैसे तो 70 से ज्यादा वफूद का था कि वाकयात है इसमें, लेकिन मैं इंशाल्लाह इसमें और मजीद आपको चंद और वफूद के वाकयात बताऊंगा। और उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह इनके बयान के बाद आगे फिर दावती दीन और जो है तबलीग की कामयाबी और उसके असरात के ताल्लुक से इंशाल्लाह हम बयान करेंगे। और फिर उसके बाद सिलसिला हुजूर अनवर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हज्जतुल विदा के सिलसिले में फिर बयान होता रहेगा इंशाअल्लाह। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आज के इस जो है हमारे मजलिस को कबूल फरमाए और इंशाअल्लाह हम सबको वो ईमान कामिल, अमल सालेह और रिज़्क़ कसीर और वो दीन तो अल्लाह भी खुश हो। अल्लाह के नबी अगर आज के दर्स के ताल्लुक से कोई सवालात हैं तो आप कर सकते हैं। यहाँ हमारे पास जो अजान होगी आज 4:20 पे होगी, चंद मिनट हमारे पास है। इसके अलावा हमारे पास मुरादाबाद में दो जो है एक छोटी बच्ची ज़ारा मुबीन सिद्दीकी की जो है और उनकी फिजा उनकी जो वाइफ, तो 1 महीना 5 दिन की जो है वो बेचारी बहुत ज्यादा बीमार है, अस्पताल में है, तो उसकी सेहत के लिए दुआ करेंगे। और एक हमारे जो है मास्टर इरफान साहब की अहलिया शाहजहां साहिबा, वो भी बहुत कलील है, अल्लाह ताला उनकी सेहत के लिए और मजीद दुआओं के लिए कहा है। जितने भी बीमार लोग हैं उनके शिफाए कामिला व आजिला व मुस्तमरा के लिए, जो बेरोजगार है, जो परेशान हाल है, और जो लड़के और लड़कियों की निकाह के लिए और उनके जिनके कोई सवालात नहीं है तो हम इंशाअल्लाह दुआ करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल तिलावतना सलातना क़ियामना रुकूअन اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قنا عذاب المرز، قنا عذاب الخزي، قنا عذاب السكرات، قنا عذاب القبر، قنا عذاب الحشر، قنا عذاب الميزان، قنا عذاب النار. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنك عفو كريم رحيم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم ارحمنا وارحمهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انصرنا من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اعزنا وعز الإسلام والمسلمين. اللهم اشفنا واشف مرضانا يا شافي الأمراض. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء. आलमीन हमारी आज की इस मजलिस को कबूल फरमा। रब्बुल आलमीन जो कुछ भी वाक़यात वफूद के ताल्लुक से, डेलीगेशंस के ताल्लुक से आका नामदार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जो हासिल हुए बयान किए गए हैं, वो हमारे लिए हमारे ईमान की तक़वियत का जरिया बनाने, हमारे नेक आमाल और दीन की तबलीग के काम में ज्यादा से ज्यादा उसमें मुलव्विस होने की और उसको आगे बढ़ाने की आलमीन। जो लोग परेशान हाल हैं उनके परेशानियों को दूर फरमा, जो बीमार हैं उनको शिफाए कामिला वो आजिला वो मुस्तमिर अता फरमा। खासकर
جو جو چھوٹی سی بچی 1 مہینے 5 دن کی جو سارہ ہے، اس کو صحت کاملہ و عاجلہ و مستمر عطا فرما، اور پھر شاہ جہاں صاحبہ جو بیمار ہیں، اللہ رب العزت ان کو بھی صحت کاملہ و عاجلہ و مستمر عطا فرما، اپنی قدرت کے جو ہے کرشمے سے انشاءاللہ ان کو وہ صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما، کہ جس کے ذریعے سے ان کو صحت ہو جائے انشاءاللہ جلد سے جلد مکمل طور پر۔ اور جتنے بھی جو ہے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، جو حضرات بیمار ہیں جہاں پر بھی ہیں، ان سب کو صحت کاملہ و عاجلہ و مستمر عطا فرما۔ میرے بڑے بھائی صاحب کو، پھر میرے جو ہے بھتیجی کے شوہر جو ہے معین صلی اللہ کو، اور دیگر جتنے بھی لوگ جہاں پر بھی جو بیمار ہیں دنیا کے ہر حصے میں، ان کو صحت کاملہ و عاجلہ و مستمر عطا فرما۔ جو لڑکے اور لڑکیوں کی شادیاں نہیں ہیں ان کے لیے جو جوڑے اللہ تعالیٰ نے لکھے ہیں اپنے فضل اور کرم سے ان کے منظر عام پر آنے، اور جلد سے جلد ان کے نکاح والی زندگی کے شروع ہونے کی توفیق عطا فرما۔ جن کے نکاح والی زندگی شروع ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو نیک و صالح اولاد عطا فرما۔ جن کے اولاد ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے والدین کا مطیع اور فرما بردار بنائے، اور ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، آقا نامدار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ اور رب العالمین ساری دنیا میں جتنے بھی مسلمانوں پر مظالم ہو رہے ہیں، رب العالمین ان کے حفاظت فرما، اور ہر قسم کے ظلم سے رب العالمین اس کو تبدیل کر کے ان کے لیے راحت والی زندگی عطا فرما۔ خاص کر فلسطین میں جو معاملات ہو رہے ہیں، اور دن بدن جو ہے شہدائے کرام کی جو ہے جو ایک کے بعد دیگر بچوں میں، بڑوں میں اور بزرگوں میں جو لوگ شہید ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اعلیٰ ترین مراتب عطا فرما، اور ان کے جتنے لوائقین ہیں ان کو صبر جمیل عطا فرما۔ مسجد اقصی کی حفاظت فرما، فلسطین کے ہر علاقے کی حفاظت فرما، اور ان تمام وہاں پر رہنے والے لوگوں کو وہ توفیق عطا فرما کہ بجائے خون ریزی کے وہ آپس میں بیٹھ کر اسلام کی وقت کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغام الہی کو سمجھے، اور جو وہاں پر رہنے والے مسلمان ہیں ان کے جتنے بھی جائز شرائط ہے اس کے ذریعے سے ان کی زندگیوں کو آسان کرے، اور جو بھی لوگ جس طریقے سے بھی منافقت میں ہے، رب العالمین ہر قسم کی منافقت سے، ہر قسم کے ظلم زیادتی سے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔ انشاءاللہ میرا جو درس ہے انشاءاللہ 2 ہفتے بھی ہوگا، اس کے بعد پھر میں دوبارہ السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹھیک ہے جی الحمدللہ۔ ٹھیک ہے جی پھر اذان ہو وہی ہے۔ مطلب